آج کے تراویح کے اندر آپ لوگوں نے 12ویں پارے کی مکمل تلاوت سماعت کی، اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں 12ویں پارے کی چند آیتوں کا خلاصہ اور اس کی تفسیر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 12ویں پارے کی شروعات سے پہلے سورہ ہود کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو سورت مکی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے باطل عقیدوں کا منہ توڑ جواب اس سورت کے اندر دیا ہے۔ وہ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی پروسیس سے انکار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو موت کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، اس کا ایمان آخرت کے اوپر نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اسی چیز کا جواب دیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کئی ایک قوموں کا بھی تذکرہ اس سورت کے اندر کیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں ایک حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر ایسی ایسی آیتیں اور ایسی تاثیر ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب آئیے سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے کن کن چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے، کن کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ ہود کے تیسرے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اپنی گناہوں سے معافی مانگو اور توبہ کرو اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اسی اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین تمہیں متاع حسن سے نوازے گا، اس دنیا کے اندر بہترین زندگی دے گا۔ آئیے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنی گناہوں کی معافی مانگو۔ اے لوگوں، تم نے جو گناہیں اس دنیا کے اندر کی ہیں، اس گناہوں کی اس رب کائنات سے معافی مانگو اور اس گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، تاکہ تمہیں اللہ رب العالمین تمہیں متاع حسن سے نوازے، تمہیں اس دنیا کے اندر بہترین زندگی سے نوازے۔ اب اس سورت کے اندر اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، پہلے استغفار کے لفظ کا استعمال کیا، پھر توبو کے لفظ کو استعمال کیا، یعنی دونوں لفظ کو ایک جگہ لا کر کے اللہ رب العالمین نے کھڑا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ تفسیر نگار بیان کرتے ہیں، تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ رب العالمین وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا کے لفظ سے دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم نے ماضی میں جو گناہیں کی ہیں، تم نے ماضی میں جو غلط کام کیا ہے، اس سے توبہ، اس سے استغفار کرو، معافی مانگ لو، اور توبہ یہ ہے کہ تم آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کر لو۔ توبہ یہ ہے کہ تم اس گناہ سے دوبارہ قریب نہ جانے کا عزم کر لو، یعنی تم یہ ارادہ کر لو کہ ہم دوبارہ اس گناہ کے قریب
نہیں جائیں گے، تم عزم مصمم کر لو۔ ایک تو یہ کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اور معافی مانگ لینے کے بعد، شرمندہ ہو جانے کے بعد، اب تم یہ اپنے دل کے اندر بٹھا لو اور یہ تصور کر لو کہ ہم دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر استغفار کے لفظ کو بھی استعمال کیا ہے اور توبو کے لفظ کو بھی استعمال کیا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ متاعا حسنا، تاکہ اللہ تمہیں بہترین زندگی یعنی متاع حسن سے نوازے۔ جب ہم چوتھے پارے کی تفسیر کر رہے تھے، اس وقت میں نے ایک آیت کریمہ کے اندر بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہاں پر متاع حسن کہہ رہا ہے، اور چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العالمین متاع الغرور کہہ رہا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ متاع حسن کہہ رہا ہے یعنی کہ بہترین متاع، اور دوسری جگہ متاع الغرور کہہ رہا ہے یعنی دھوکے کا سامان۔ ایسا کیوں؟ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر میسج یہ دے رہا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ متاع حسن وہ زندگی ہے کہ ایک انسان دنیا کی لہو و لعب میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو نہ گزارے۔ ایک انسان دولت کی لہو و لعب میں پھنس کر کے، دولت کی لالچ میں پھنس کر کے اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہ زندگی متاع الغرور ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ان سب چیزوں سے بری ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، آخرت کے حرص میں، آخرت کی لالچ میں، اس جنت کی طلب میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو یہ زندگی متاع حسن ہے۔ اور دولت کی لالچ میں، دنیاوی زندگی کو اکٹھا اور دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنانے کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ متاع الغرور ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد 12ویں پارے کے پہلے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنا تعارف کرا رہا ہے اور رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، رینگنے والے جاندار ہیں، تمام کے تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے لوگوں، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی جان والے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی رینگنے والے جاندار ہیں، ان تمام کے تمام جاندار کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ ساری کی ساری چیزوں کو کھلانے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ سارے کے سارے مخلوقات کو روزی دینے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے روزی کو مانگتا ہے، اب اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے در پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے اور اس سے روزی کا مطالبہ کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے اس تعارف کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے اس صفت کے اوپر وہ انسان ایمان نہیں رکھتا ہے۔ آج دنیا کے اندر مشاہدہ کریں، کتنے ایسے جماعت والے آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے گروہ والے آپ کو ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق تو مانتا ہے لیکن رزق کسی دوسرے در سے مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو رازق تو ماننے کے لیے تیار ہے لیکن رزق کا مطالبہ کہیں اور سے کر رہا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق تو مانتے ہیں لیکن رزق دینے والا آخری نبی ہے، رزق دینے والا نبی ہے۔ کتنے ایسی جماعتیں آج دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ نبی کے در سے پل رہا ہے۔ ایسے جملے کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے در سے نہیں، اللہ کی چوکھٹ سے نہیں، بلکہ نبی کے در سے پل رہا ہے۔ ہمیں پالنے والا نبی ہے۔
نعوذ باللہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک انسان کو شریک کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان شرک کا مرتکب ہے جو انسان اس طرح کے عقیدے کو رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس طرح کے تمام عقیدے کا رد کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سارے کے سارے مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے اس کی رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی رب کائنات ہے جو دنیا والے انسانوں کو رزق دیتا ہے، وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے جس کی رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جس کے رزق میں چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ وہ انسان در بدر بھٹکتا ہوا رہ جاتا ہے، لیکن وہ انسان تنگی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ رب العالمین ہے جس کے رزق میں چاہتا ہے کشادگی کر دیتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ جس کے رزق میں چاہتا ہے، جس کی رزق کو چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کے پہلے آیت کریمہ کے اندر اپنا انٹروڈکشن دیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں جو دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی درند و چرند و پرند ہیں، تمام کے تمام مخلوقات کا رزق دینے والا میں ہی ہوں، اور میں ہی دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سارے کے سارے مخلوقات کو میں ہی کھلانے والا ہوں۔ اب دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے، اگر ہم زمین کو کھودتے ہیں تو اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلتے ہیں زمین سے، اور اللہ رب العالمین کا وہ مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے، اس مخلوق کو بھی کھلاتا ہے، اور اس مخلوق کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ ایسے ہی سمندروں کا آپ مشاہدہ کر لیں، سمندر کے اندر اتنے بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ایک دن کی خوراک جب ہم جو ہے جنرل نالج کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک مچھلی ایک دن میں 40 ٹن 50 ٹن جو ہے خوراک ہے ایک ایک مچھلی کی، وہ اللہ رب العالمین رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر کے یہ ثابت کر رہا ہے، اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ سمندر کے اندر جو مچھلی ہے اس کی خوراک چاہے کتنی بھی ہو، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ سمندر کے نیچے جو مچھلی ہے اس مچھلی کو کھانا اور رزق دینے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو کسی انسان کو یا کسی اور مخلوقات کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رزق دے سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام کنفیوژن کو اس آیت کریمہ کے اندر ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ایک خصلت کو بیان کیا، انسانوں کی ایک خصلت کو بیان کیا کہ کتنے ایسے انسان ہیں اس دنیا کے اندر جب ہم اسے نعمتیں عطا کرتے ہیں، دنیا کے اندر جب ہم انہیں اس دنیا کے اندر ہرے بھرے باغات عطا کرتے ہیں اور نعمتوں میں اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد جب اس نعمت کو ہم ان سے چھین لیتے ہیں تو یہ انسان نا امید ہو جاتا ہے اور یہ انسان نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا رَحْمَةً مِنَّا، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِنَّا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا والے انسانوں کو اس دنیا کے اندر نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم اسے تھوڑی سی نعمت عطا کر دیتے ہیں اور اسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اور نعمت کا مزہ چکھانے کے بعد ہم اس نعمت کو ان سے چھین لیتے ہیں۔ چاہے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس انسان کو کسی بھی طرح سے نعمت کو عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ساری کی ساری نعمتوں کی طرف جو ہے رہنمائی کر رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے
کہ دنیا کے اندر ہم انسانوں کو نعمتوں کو عطا کر دیتے ہیں اور ان چند نعمتوں کے مزے کو چکھانے کے بعد جب ہم ان سے ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِنَّا وَنَزَعْنَا جب ہم ان سے ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، جب ہم ان سے ان نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں تو یہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، یہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری سے باز آ جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے انسان ہیں جس کو ہم پریشانی کے بعد نعمتیں عطا کرتے ہیں، بیماری کے بعد ہم اسے تندرستی عطا کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے انسان ہیں جس کو اللہ رب العالمین بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور بیماری کے بعد اسے صحت یابی سے نواز دیتا ہے، اس انسان کے جسم سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بہترین زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے بیماری سے نکال کر کے، پریشانیوں سے نکال کر کے جب ہم اسے نعمتوں کو عطا کر دیتے ہیں تو وہ انسان ان نعمتوں کو پا کر کے اترانے لگتا ہے، ان نعمتوں کو پا کر کے وہ انسان اترانے لگتا ہے اور وہ انسان یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ آج کے بعد ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آج کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں دے گا، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انہو لیئوس فخور، یہ وہ انسان ہے جو سیخی خورہ اس دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پا جانے کے بعد، اللہ کی رحمتوں کو پا جانے کے بعد وہ انسان اپنی نعمتوں کو پا کر کے اترانے لگتے ہیں اور فخر میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتے ہیں۔ ہم نے انسانوں کو اگر نعمتیں عطا کی، نعمتوں کے مزہ کو چکھانے کے بعد جب ہم ان سے نعمت کو واپس لے لیتے ہیں تو یہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، انکار پر اور منکر ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اسے پریشانیوں سے نکال کر کے نعمت عطا کرتے ہیں تو یہ انسان اترانے لگتا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر ایمان والے جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی کام کو نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایمان والوں کی زندگی کے اندر پریشانیوں کو مسلط کرتے ہیں، جب ایمان والوں کو ہم نعمتیں عطا کرتے ہیں تو ان نعمتوں کو پانے کے بعد وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، ان نعمتوں کو پا لینے کے بعد وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور وہ انسان جب ہم اس انسان کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، جب ہم ایمان والے کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، جب ایمان والوں کو ہم تکلیف میں ڈالتے ہیں، اس وقت بھی وہ انسان صبر سے کام لیتا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایک ایمان والا جب اللہ کی نعمتوں کو پا لیتا ہے اور ان کی نعمتوں کو پا کر کے جب اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بولتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی کے اندر تکلیف آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس وقت بھی ایک مومن اپنی زندگی کے اندر صبر کرتا ہے۔ اللہ کی پریشانیوں کو پا لینے کے بعد، ان تکلیفوں کو پا لینے کے بعد بھی ایک انسان جو ہے صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی صفت کو بیان کیا کہ ایک تو ناشکرا ہے، نعمتوں کو پا لینے کے بعد جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں کو چھن جانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگتا ہے۔ اور مومنوں کی یہ صفت ہے کہ جب وہ نعمتوں کو پاتا ہے اس وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب نعمتیں چھن جاتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت بھی وہ انسان صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مشرکین مکہ جو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے کہ جس چیز سے تم انکار کر رہے ہو یہ چیز برحق ہے، ایک دن تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور تمہارے ساری کی ساری کرتوتوں کا حساب کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے
والذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ خود تو راہ راست کے اوپر نہیں چلتے، خود تو فی سبیل اللہ کے اوپر نہیں چلتے، اور دوسروں کو بھی اس راستے کے اوپر چلنے سے روکتے ہیں۔ والذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا والذین ہم بآیاتنا ہم کافرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اوپر نہیں چلتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے چلنے والے ہیں ان لوگوں کو اس راستے سے روکا کرتے ہیں۔ والذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کے دن سے انکار کرتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن سے انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر بھی ضیاءکار لوگوں میں سے ہیں، اور کل قیامت کے دن وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن بھی یہ انسان خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ لوگ اس دنیا کے اندر بھی ضیاءکار لوگوں میں سے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی یہ انسان ضیاءکار لوگوں میں سے ہوں گے اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ایمان والے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے چہرے کو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بے شک ایمان والے ایمان کو لے آنے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد ان کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہی وہ انسان ہے جو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان دونوں لوگوں کی مثال کو بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، کیا یہ دونوں لوگ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اے لوگوں، کیا یہ دونوں لوگ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا اور جن لوگوں نے آخرت کے اوپر ایمان لایا، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مثال دے کر کے دنیا والے انسانوں سے فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا۔ اے دنیا والے لوگوں، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کا ایمان آخرت کے اوپر ہے اور جس کا ایمان آخرت کے اوپر نہیں ہے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے کہ آخرت سے انکار کرنے والا انسان ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ انسان آنکھوں سے اندھا ہے، جیسا کہ وہ انسان اپنے کانوں سے سن نہیں سکتا ہے۔ جو انسان آخرت سے انکار کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، اس کے پاس آنکھ تو ہے لیکن آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، کان تو ہے لیکن اپنے کان سے سن نہیں سکتا ہے، کان سے بہرا ہے۔ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ اور ایمان والے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا بھی ہے۔ یعنی کافروں کی جو انسان آخرت سے انکار کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اندھا ہے اور بہرا بھی ہے، اندھا ہے اور بہرا بھی ہے۔ اور ایمان والوں کی مثال ایسی ہے، وہ انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے اور اپنے کان سے سنتا بھی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے کہ کالاعمی والاصم والبصیر هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہے؟ ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، اور دوسرا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ انسان اپنی کانوں سے سنتا بھی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین اور ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کے بارے میں، جو انسان اس دنیاوی زندگی کو ہمیشہ سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ ہمیں جو زندگی اس دنیا کے اندر ملی ہے یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اور یہ صفت
مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی، یہ صفت مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی، کیونکہ اس رب کائنات نے مشرکین مکہ کو مالدار بھی بنایا تھا، امیر بھی بنایا تھا، اور انہیں اس دنیا کے اندر امیر بنایا تھا۔ اس لیے وہ انسان یہ تصور کیا کرتے تھے، یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں مال دے رہا ہے، گویا کہ ہم ہی حق کے اوپر ہیں۔ ایک انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے، ایک انسان یہ تصور اس دنیا کے اندر کر لیتا ہے کہ ہم مالدار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کیونکہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم حق کے راستے کے اوپر ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے دولت نہیں دے رہے کہ تم حق کے اوپر ہو، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر آزما رہے ہیں، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر دولت اس لیے دے رہے ہیں کہ تو چاہتا ہے دنیا کی زینت چاہتا ہے، تو دنیا کی دولتیں چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا ہم تمہیں دولتیں تو اس دنیا کے اندر عطا کریں گے، ہم تمہاری زندگی کو زینت سے بخشیں گے، لیکن کل قیامت کے دن تمہارے لیے عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن آگ کے علاوہ، جہنم کے اندر آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس دور کے اندر کفار و مشرکین مسلمانوں کو غریب سمجھتے تھے اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم غریب اس لیے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے، تم غریب اس لیے ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین سے راضی نہیں ہے، ہمارے دین سے اللہ راضی ہے، اس لیے ہمیں دولت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا انکار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے من کان یرید الحیات الدنیا زینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر ہم تمہیں دولت دے رہے ہیں، اگر ہم تمہیں اس دنیا کے اندر امیر بنا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ تم اس دنیا کی زینت کو چاہتے ہو، تم اس دنیا کے اندر دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے تم اس دنیا کی خوبصورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تمہیں دنیا تو عطا کر رہے ہیں، فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم تم سے راضی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی طلب میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں، ہم تمہیں دنیا کے اندر دولت تو عطا کر دیں گے، ہم تمہاری زندگی کے اندر زینت تو عطا کر دیں گے، لیکن کل قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن سوائے آگ کی اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، سوائے آگ کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس آیت کریمہ کو بالکل آپ کی ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، ایک ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مالداری عطا کی تھی، جس انسان کو اس دنیا کے اندر امیر بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر و رسوخ سے نوازا تھا، اس دنیا کے اندر وہ انسان اپنی زندگی کو امیری میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا، جب ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جائے اس انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، اے میری فرشتوں، جائے اس انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ فرشتے حکم کی تعمیل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو آتے ہی فرشتے اس انسان کو لے کر کے پل بھر کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، پل بھر کے لیے اس انسان کو جہنم کے حوالے کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اس انسان سے پوچھے گا اے انسان بتا کیا تو نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہے؟ اے انسان بتا کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو عصر و رسوخ میں گزاری ہے؟ کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے عیش و عشرت میں گزاری ہے؟ وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم، امیری کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، اے میری پروردگار عالم، امیری کس چڑیے کا نام ہے میں تو جانتا تک
تک نہیں ہوں، میں نے تو دنیا کے اندر بڑی ہی تکلیفوں میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تکلیفوں میں گزاری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اندر اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم تمہیں دنیا کے اندر امیری تو عطا کر دیں گے، لیکن قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک ایسا امیر جس نے اس دنیا کے اندر پل بھر کے لیے بھی تکلیفوں کو نہ دیکھا ہو، ایک ایسے انسان جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بڑی عیش و عشرت میں گزاری ہو، ایسے انسان کو ایک سیکنڈ کے لیے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم کے حوالے کیا جائے گا، وہ انسان دنیا کی ساری آسائشوں کو بھول جائے گا، وہ انسان اس دنیا کی ساری امیری والی زندگی کو بھول جائے گا، اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے گا کہ اے میرے پروردگار عالم، امیری کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، امیری کس چڑیے کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے انسان جس نے اس دنیا کے اندر امیری میں زندگی گزاری، ایک پل کے لیے بھی تکلیفوں کو نہ دیکھا ہو، ایسے انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے اندر رکھا جائے گا، وہ انسان ساری کی ساری امیری کو بھول جائے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک ایسے انسان کو جس انسان نے اس دنیا کے اندر غریبی میں زندگی گزاری، فٹ پاتھ میں اپنی زندگی گزاری، تنگ دستی میں اپنی زندگی گزاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب وہ انسان جائے گا، اس انسان کو پل بھر کے لیے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جنت کے حوالے کیا جائے گا، وہ انسان اس دنیا کی ساری غریبی کو بھول جائے گا، اور وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، تنگ دستی کس چیز کا نام ہے، غریبی کس چڑیے کا نام ہے، میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کو دولتوں سے نواز رہا ہے تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سورہ یوسف کی شروعات ہو رہی ہے، سورہ یوسف کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس سورت کے اندر سب سے بڑی سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے کٹھن جو ہے موقعوں کا تذکرہ کیا ہے اور آزمائشوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک انسان اس آزمائشوں کو دیکھ کر کے گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اشارہ کر کے دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دیا کہ لوگوں، اگر تمہارے اوپر بھی آزمائش کا دور آئے، اگر تمہارے اوپر بھی تکلیف آئے، تو ذرا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ لینا، یوسف علیہ السلام کی زندگی کو، پورے واقعے کو اپنے سامنے رکھ لینا، تمہاری تکلیف اور تمہاری پریشانی ہیچ نظر آئے گی، تمہاری تکلیف بونا اور چھوٹی نظر آئے گی اگر یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھ لو گی تو۔ اور اس سورت کا نزول ایک ایسے دور میں ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ کے اندر کافروں کے سامنے دعوت اللہ کو عام کیا کرتے تھے، اور دعوت اللہ کو جب عام کرتے تھے تو ان کے اوپر سرزمین قریش خاندان قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے تک کی دھمکی دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر کے غم زدہ ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ آخر میں دین کو کیسے پھیلاؤں گا، یہ لوگ تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ لوگ میرے صحابی کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر اس سورت کو نازل کرتا ہے اور سرزمین قریش خاندان قریش کو شرم دلاتی ہے اور عار دلاتی ہے کہ تم جس طرح کا رویہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے ہو، یہی رویہ
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو جان سے مارنے کا ارادہ کیا تھا، تم بھی اسی طرح کے رویے کو اختیار کر رہے ہو۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تسلی دی صحابہ کرام کو، یہ تسلی دی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کفار و مشرکین کی حسد اور ان کی تکلیف سے پریشان نہ ہو، یہ تمہیں پریشان ضرور کریں گے، لیکن ہم تمہیں ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ اپنی گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر پڑے رہیں گے اور تمہاری وحدانیت، تمہاری جو ہے سچ ہونے کی گواہی دیں گے، تمہارے اوپر یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سچ کر کے دکھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 10 لاکھ کی تعداد میں، 1 لاکھ کی تعداد میں جب سرزمین مکہ کے اندر داخل ہوئے، یہی کفار مکہ اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے معافی مانگنا شروع کر دیا اور اسلام کے دامن کو تھام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف سورہ یوسف کے اندر اشارہ کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری کی ساری پریشانیوں سے اور ان ساری کی ساری ظلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ یہ پریشانیاں وقتی ہے، ہم تمہیں ایک دن ایسے مقام کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیں گے جس مقام پر لے جا کر کے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کھڑا کر دیا تھا۔ ان کے بھائیوں نے اسے کنویں کے اندر ڈالا، اسے کنویں کے اندر ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کارساز ہے، وہ رب کائنات ہے، کنویں سے نکالنے کے بعد سیدھے لے جا کر کے مصر کے بادشاہ کے گھر کے اندر لے جا کر کے پناہ دے دیا۔ اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف سورہ یوسف کے اندر اشارہ کر رہا ہے کہ تم نے یوسف سے ایک باپ کو چھینا، لیکن ہم نے اسے اس کی پالنہاری کے لیے، اس کی پرورش کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا جو وقت کا بادشاہ ہے۔ ہم نے اس بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کے لیے منتخب کر لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس صورت کے اندر سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپنے کا دور آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچپنے کے دور میں تھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے باپ سے اس خواب کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے میرے ابو جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کے بارے میں سنتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا تو نبی بننے والا ہے، میرا بیٹا تو بڑا آدمی بننے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کے بارے میں تذکرہ نہ کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کے بارے میں ذکر نہ کرنا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس خواب کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کر دیا، اس کے باپ اس دن سے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ دن بدن حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ یعقوب دن بدن زیادہ محبت کرنے لگے ہیں، بھائیوں کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے، بھائیوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں تاکہ باپ ہم سے بھی محبت کرنے لگے۔ باپ تو ابھی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، کیوں نہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ہم لوگوں سے محبت کرنے لگے، ہم بھائیوں سے محبت کرنے لگے۔ اور یہی سوچ کر کے بھائیوں نے یہ پلاننگ کیا کہ ہم لوگ جو ہے صحرا کی طرف نکلتے ہیں، میدان کی طرف نکلتے ہیں، اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر کے جائیں گے اور وہیں پر جا کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔
یہ سارے کے سارے بھائی اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ ہم صحرا یعنی میدان کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے سامنے یوسف کو بھیج دیا جائے۔ باپ نے پہلے انکار کیا، لیکن معاملے کو بگڑتا ہوا دیکھ کر کے اس بات پر راضی ہو گئے، متفق ہو گئے کہ لے کر کے چلے جاؤ۔ پھر یہ بھائی اس کو لے کر کے جاتے ہیں، لیکن قتل نہیں کرتے، کیونکہ ان لوگوں نے سوچا کہ قتل ایک بڑا جرم ہے، قتل کرنا ایک بڑا جرم ہے، اس لیے ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور کنویں کے اندر ڈال کر کے وہ لوگ واپس گھر کو چلے آئے اور اپنے باپ کے سامنے عذر کو بیان کیا، عذر کو پیش کیا کہ ہم لوگ دوڑ لگا رہے تھے، یوسف پیچھے رہ گیا اور یوسف کو میں نے سامان کے سامنے بٹھا کر کے رکھ دیا تھا، یوسف کو ایک بھیڑیے نے قتل کر دیا، ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اس کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا، مایوس ہوئے، ناراض ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر صبر کیا اور بھروسہ کیا۔ اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جب ان بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عذر کو آ کر کے بیان کر دیا، عذر کو پیش کر دیا کہ بھیڑیے نے یوسف کو قتل کر دیا ہے، باپ نے ان بیٹوں سے کچھ نہیں کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کیا اور صبر کر لیا، کیونکہ باپ جانتا ہے کہ یہ سارے کے سارے قصے جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے عذر جو پیش کر رہے ہیں یہ من گھڑت ہے، یہ اپنی من گھڑت کہانی کو سنا رہا ہے، کیونکہ باپ یعقوب کو پتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹی کہانی کو بیان کر رہے ہیں، ان کو کسی بھیڑیے نے قتل نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سیدھے مصر کے بادشاہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جس کنویں کے اندر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا، اسی راستے سے ایک قافلے کی گزر ہوئی، قافلے والوں کو پیاس لگا، پانی کے لیے کنویں کے اندر جو ہے پانی نکالنے کے لیے سامان کو ڈالا، دیکھا کہ نیچے ایک بچہ ہے، اس بچے کو اٹھایا اور فوراً لے کر کے مصر کے بازار کی طرف نکل گئے اور مصر کے بازار میں لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، جس کی خریداری کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک منصوبے کے تحت اللہ رب العالمین نے مصر کے بادشاہ کو بھیجا، عزیز مصر کو بھیجا، اور مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے، اللہ رب العالمین ایک انسان کو اس طرح عزت سے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین ایک انسان کو عہدے سے نوازتا ہے، عزت سے نوازتا ہے۔ بھائی تو چاہتا تھا کہ ہم قتل کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین بچا کر کے ایک بادشاہ کے گھر پہ لے جا کر کے منتخب کر دیتا ہے، ایک بادشاہ کے گھر کے اندر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عزیز مصر نے سوچا کہ ہم اسے اپنے لیے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی پرورش کرو، پھر اس کی بیوی نے اس کی پرورش کرنا شروع کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کے دہلیج پر پہنچے، اور جب جوانی کے دہلیج پر پہنچے اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کے دہلیج پر پہنچ گئے، اس کے بعد ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی حکمت والی علم عطا کیا اور بڑا علم عطا کیا۔ اس کے بعد جب جوانی کے دہلیج پر پہنچے، یہ وہی دور ہے جس دور کے اندر عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے منہ کو کالا کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اللہ کا کارساز ہے، وہ اللہ بچانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جس انسان کو بچانا چاہ لے، اللہ رب العالمین اس انسان کو بچا لیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر صرف اور صرف عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور دروازہ بند ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو آسانی کے ساتھ
وہ گناہ کے کاموں کو انجام دے سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ٹھانا اور اپنے اوپر بھروسہ کیا کہ ہم اس گناہ سے بچیں گے، ہم اس معصیت کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ایک انسان جب یہ سوچ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کو کھول دیتا ہے۔ ایک دروازے کے اندر بند ہے، ایک کمرے کے اندر بند ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اس اللہ نے بچایا اور اس گناہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، زناکاری کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رکھا۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے پکڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قمیص جو ہے پیچھے سے پھٹ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ جاتی ہے اور دوڑتے ہوئے دونوں کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اس کے بعد کمرے کے دروازے کے اوپر عزیز مصر کھڑے ہیں، مصر کے بادشاہ کھڑے ہیں، وہ دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور عورت بڑی پینترے باز ہوتی ہے، عورت بڑی پینترے باز ہوتی ہے۔ جب اس نے اپنے شوہر کو سامنے کھڑا دیکھا، جب اس نے اپنے شوہر کو سامنے کھڑا دیکھا تو اس نے پانسے کو پلٹ دیا اور کہا کہ یہ دیکھو، جس کو تم نے غلام بنا کر کے اپنے گھر کے اندر لایا تھا، یہ میری عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، میری عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر یہ بات عدالت تک پہنچ جاتی ہے، یہ مقدمہ عدالت تک پہنچ جاتی ہے اور جج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت جج یہ سوچتا ہے کہ آخر فیصلہ کروں تو کیسے کروں۔ اللہ رب العالمین ایک راستے کو نکالتا ہے، وہ اللہ کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک راستے کو ہموار کرتا ہے، ایک راستے کو نکالتا ہے۔ ایک دودھ پیتے بچے نے اپنی زبان سے یہ گواہی دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں یہ گواہی دی کہ قمیص کو دیکھا جائے، قمیص کو دیکھا جائے، اگر وہ قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف نے جو ہے دست درازی کی ہے اور عورت نے بچنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آگے سے قمیص پھٹ گئی ہے۔ اور اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہے، اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف اس گناہ سے بچنا چاہ رہا تھا اور اس عورت نے پیچھے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، جس کے وجہ سے قمیص پیچھے سے پھٹ گئی ہے۔ اور جب ان ججوں نے قمیص کا جو ہے معائنہ کیا تو اسی چیز کو پایا، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت سامنے آ گئی۔ اس کے بعد یہ بات جو ہے مصر کے اندر پھیل گئی، عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنے لگی کہ تو کیسی عورت ہے، اپنے غلام کے اوپر فریبتا ہے، اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا چاہتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اب ان تمام کے تمام عورتوں کو دعوت دیتی ہے۔ مصر کے اندر فحش میں اور عریانیت میں مصر کے اندر اس وقت عام تھی، مصر کے ساری کی ساری عورتیں عریانیت اور فحاشیت کے اندر ملوث تھی۔ وہ ساری کی ساری عورتیں عزیز مصر کے گھر کے اندر آتی ہے اور اس کی بیوی کے پاس آتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں چاقو تھا اور ان لوگوں نے، ان عورتوں نے اپنے چاقو کو اس چاقو سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے زخمی کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار عالم، ابھی تک تو ایک عورت پیچھے پڑی تھی، اب تو سرزمین مصر کی ساری عورتیں پیچھے پڑ چکی ہے، ساری کی ساری عورتیں میرے اوپر فریبتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی بچانے والا ہے، اگر تو مجھے اس گناہ سے نہ بچایا تو یقیناً میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یقیناً میں لا علموں سے میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو ہی بچانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ راستہ نکالا، وہ راستہ ہموار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، جیل کے اندر جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جج نے عزیز مصر کی عزت کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ لیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے جیل کے اندر نہیں ڈالا جاتا ہے، تو اس میں عزیز مصر کی عزت چلی جائے گی، اس کی بیوی کی عزت چلی جائے گی۔ گویا کہ دنیا والے انسان، مصر والے انسان اسے ہی فحش اور عریانیت میں ملوث سمجھیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر داخل کروا دیا جاتا ہے۔ اور جیل کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے ایک پریرنا ہے، یہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر جاتے ہیں، اس جیل کے اندر جانے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا اور جیل کے اندر
قیدیوں کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا اور توحید کو، ان لوگوں کو توحید کا علم جو ہے سمجھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میری قیدیوں، اے میرے قیدی ساتھیوں، کیا تم اس چیز کو صحیح سمجھتے ہو کہ تم جو ہے مختلف بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، مختلف بتوں کی عبادت کرو، یا تم اس بات کو صحیح سمجھتے ہو کہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جائے؟ کیا تم اس چیز کو صحیح سمجھتے ہو یا اس چیز کو صحیح سمجھتے ہو؟ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح مانتے ہو تو صحیح معنوں میں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ واحد القہار ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے کے اندر بھی توحید کو عام کیا۔ اس کے بعد جیل خانے کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو ان کے کچھ ساتھیوں نے خواب دیکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کو بیان کر دیا، اس کے بعد جب وہ لوگ جیل سے نکل گئے، اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا، مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کو بیان کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ انسان بڑے کام کی ہے، یہ انسان علم والا ہے، یہ انسان فہم والا ہے، یہ انسان، اس انسان کے اندر حکمت ہے، اس انسان کے اندر علم ہے، اسے جیل سے باہر لے کر کے آ جایا جائے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر کرنے کی کوشش کی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے اس شرط کو رکھا کہ جس طرح میرے دامن کے اوپر، پاک دامن کے اوپر کیچڑ کو لگایا گیا ہے، میرے پاک دامن کے اوپر الزام کو لگایا گیا ہے، پہلے اس گندے الزام کو صاف کیا جائے، اس کے بعد ہم جیل سے باہر آئیں گے۔ پھر عزیز مصر نے عورتوں کو اپنے سامنے بلایا اور خود عزیز مصر کی بیوی نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے، میں ہی اس کے جو ہے جوانی کے اوپر فریبتا تھا، میں ہی اس کے اوپر فریبتا تھی، میری ہی ساری کی ساری غلطی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا، وہ عہدہ عطا کیا کہ ایک دن آیا کہ مصر کا بادشاہ بنا، اور جس بھائی نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، جس بھائی نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہی بھائی تھوڑی سی دولت کے لیے، تھوڑی سی جو ہے رزق کے لیے اسی بادشاہ کے سامنے پہنچتا ہے، اسی بھائی کے سامنے پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز آگے کے واقعے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اب تھوڑی سی جو ہے 13ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، کل انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی بات کو کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کے اندر جن چیزوں کو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو آزمائش سے نکالنے والا ہے۔ اور اگر کوئی انسان حسد، جلن کی بنیاد پر اگر کوئی انسان کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے ظلم، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسی صورت کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر مقام اور مرتبہ اس انسان کو دے گا جس کے اوپر ایک انسان ظلم کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔